ڈاکٹر فرحت، اب یہ بتائیے کہ یہ تو ہم ظاہر کے مختلف ممکنات کے اوپر ایزمپشنز کے اوپر بات کر رہے ہیں، بڑا کلوز اس وقت کال وہاں پر چل رہی ہے، لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ یو ایس ایڈمنسٹریشن، یو ایس اسٹیبلشمنٹ، پینٹاگن اور سی آئی اے کہہ لیں، پینٹاگن کہہ لیں، واشنگٹن کی جو پالیسی ہے وہ کس طرف، اس کا جھکاؤ آپ کو کس طرف نظر آ رہا ہے؟ ادھر ریپبلکن اور ڈیموکریٹس اس وقت وہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مجھے جو دیکھیں، ٹرمپ اور کمالا ہیرس دونوں کے جو اپروچ ہے، اسٹیبلشمنٹ کسی بھی اسٹیٹ کے اندر بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں، اسپیشلی اس طرح کی میجر پاور میں اور گلوبل پاور میں میجر پاور نہیں کہوں گی، گلوبل پاور میں دیکھیں وہاں کا جو رجحان رہے گا وہ ان کی یہی رہے گی کہ انگیجمنٹ مڈل ایسٹ کے اندر یا ریجن کے اندر، ناٹ اونلی مڈل ایسٹ بٹ ادھر ساؤتھ ایشیا اور چائنا کو کس طرح سے انگیج کرنا ہے اور کیسے ان کو رشیا کو کس طرح سے انگیج کرنا ہے، یہ ساری ڈائمینشن اور ڈسکشن اور جو کہتے ہیں سیمولیشن ایکسرسائزز دیٹ آر کنٹینیوسلی ہیپننگ ان اسٹیبلشمنٹ، جب بھی وہ پروڈکٹ کرتے ہیں آف کورس ایک بڑا حصہ ان کا یہی اس طرف ہی رجحان جائے گا جہاں وہ یو ایس انٹرسٹ کو کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں، کیسے چائنا کو کنٹین کر سکتے ہیں، رشیا کو کنٹین کر سکتے ہیں اور اپنے انٹرسٹ مڈل ایسٹ کے اندر کس طرح سے ریزرو کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اوور دا ٹائم پیریڈ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ایکسپینشن کی طرف جب تک کوئی بھی گلوبل پاور گئی ہے تو اس کی اندر کی جو انٹرنل جو ویکنیسز ہیں وہ ہوئی ہیں، کہیں نہ کہیں ہمیں کریکس چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ ضرور نظر آئے، لیکن وہ اتنے آبویس نہیں ہیں کریکس، اور ان کو کوشش یہی ہے کہ انٹرنلی کچھ ایسے حالات بنے جن میں آپ کنٹرول کر سکیں پریزیڈنسی کو بھی، جو ان کی جو اسٹیٹ کے انٹرسٹ ہیں ان کو انہانس کر پائے، انگیجمنٹ ود اسرائیل، انگیجمنٹ کنٹینمنٹ آف ایران، لوکنگ ایٹ ہاؤ انگیجمنٹ ود سعودی عربیہ، کس طرح سے وہ کنٹین کریں ایران کو اسپیشلی ان مڈل ایسٹ۔ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ 2-3 دن پہلے ہی ایک اوفینسو کی، ایک ریٹیلیشن کی، انگیجمنٹ کی انہوں نے اناؤنس کر دیا ہوا ہے، تو ہمیں وہاں دیکھنا پڑے گا کہ یہ وار کہیں ایکسپینڈ نہ ہو جائے۔ رشیا کے اندر، یوکرین میں اس وقت نارتھ کوریا کے سولجرز جو ہیں وہ دے آر ان ون آف دا ریجن، وہاں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ساؤتھ کوریا اور جاپان کے ساتھ انگیج کر کے، کوارڈ کے ساتھ، انڈیا اور آسٹریلیا کے ساتھ انگیج کر کے کس طرح سے وہ اس کا کنٹین کر سکتے ہیں۔ تو بہت سارے میجر آپ نے دیکھا ہوگا فرنٹس کھلے ہوئے ہیں فار دا یو ایس اسٹیبلشمنٹ، ناٹ اونلی آن رشین سائڈ، یورپ سائڈ پہ، جبکہ یہاں پر آپ مڈل ایسٹ میں بھی دیکھیں اور ساؤتھ چائنا سی اور تائیوان کا ایشو اور وہ جو ریجنل ٹینشنز ہیں وہ بھی انکریز ہو گئی ہیں، کیونکہ نارتھ کوریا نے بھی ریسنٹلی بیلسٹک میزائل کی ایک بڑی ہی اسٹرینج قسم کی انہوں نے کی ہے ایکسرسائز کی ہے اور اس کو جو ہے نا وہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے، وچ واز ویری لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو انہوں نے یوز کیا۔ تو یہ سارے فرنٹس کھلے ہیں تو ود ان یو ایس جو ہے نا وہ چیلنجز کریٹ ہو رہے ہیں، یو ہیو ڈیٹ، آپ کے پاس اکانومی کی چیلنجز ہیں، ٹریڈ وار آپ نے شروع کر دی ہوئی ہے، آپ کے پاس جو ہے انفلیشن، آپ کے ود ان جو آپ کی امیگریشن پالیسیز کی چیلنجز ہیں آپ کے پاس، پھر آپ کی اکانومی کس طرح سے بلڈ اپ ایگزیکٹلی، ہونی ہے، تو بٹ وہ مسئلہ بڑی یہ جو نا ہے نا کہ وہ انٹرنل ایشوز ہمیشہ الیکشن انٹرنل جو ایشوز ہوتے ہیں۔ ہیں یو ایس میں اور ایک وہ اور بات میں آپ سے، جی 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 ایک اور بات جو میں آپ سے کہنا چاہوں گی وہ یہی ہے کہ جو ریٹورکس آپ سنتے ہیں اور آپ کے سامعین کے لیے بھی، کہ جو باتیں آپ اس وقت بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز کی جو سنتے ہیں اکثر، وہ یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو پاتی جب وہ کہ ایگزیکٹلی وائٹ ہاؤس میں آئیں گے۔ دیکھنا پڑے گا کہ کمالا ہیرس یا ٹرمپ جب بھی وائٹ ہاؤس میں آتے ہیں تو ان کی پالیسی اور پوزیشن کیا ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی ابھی تو تب وہ جا یہ کے کہیں گے پتا کہ چلے اچھا گا ہمیں کہ یہ ان ہوتا کے تو ایسے ہاتھ ہوگا، ہاں کہاں کہاں بندھے exactly۔ ہوئے ہیں۔